اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم گزارش کریں گے اپنے جناب حضرت مفتی ارشاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کچھ منظوم کلام ہم سامعین کو سنائیں اور ہمارے قلوب کو مصفا مجلہ فرمائیں۔ مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا کیوں منایا جا رہا ہے۔ پورے ہندوستان میں جو آج خوشیوں کا ماحول ہے، جگہ جگہ ترنگا پھہرایا جا رہا ہے، ہندوستان کا جو راشٹریہ گان ہے وہ گایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے زمانے تک، ایک لمبی جد و جہد کے بعد، ایک لمبے زمانے تک انگریزوں کی غلامی میں رہنے کے بعد، جب ہندوستان کا ہر بچہ، ہر بڑا انگریز کا غلام تھا، اس چمکتے سورج کی طرح بدن والے انسان کا یہ انسان غلام تھا، اس 15 اگست 1947 کو اس چمکتی چمڑی والے آدمی سے اس ہندوستانی انسان نے آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے اور آج کے دن خوشیاں منانے کے لیے ہم 15 اگست کا پروگرام مناتے ہیں۔ اسی لیے 15 اگست کا پروگرام پورے دیش میں پوری شان بان آن کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے ہندوستان کے تعلق سے ایک کلام پیش کرنے کا حکم ملا ہے۔ کرم فرما ہوں اپنے کرم فرما مولانا زاہد صاحب کا، تمام ہی اہل اسٹیج کو اور تمام ہمارے بڑے معزز ہمارے پردھان محمد گلزار اور دیگر ہمارے بڑے جو یہاں موجود ہیں، سب کو حاضر کرتے ہوئے کہ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہندوستان کی وفاداری کا ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، تو یہ چند مصرے ہیں، اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا۔ یہ چند مصرے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی وفاداری کے لیے کسی کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، اور وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل اور جان بھی۔ ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، اور کبھی امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دیں، کبھی امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دیں۔ کئی جذبے بہت نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، کئی جذبے بہت نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ آئیے سیدھے ایک آزادی کے تعلق سے ہندوستان کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ ہر حال میں ہم شیوائے اجداد رہیں گے۔ اے بچوں خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ ہر حال میں ہم شیوائے اجداد رہیں گے،
ہر حال میں ہم شیوائے اجداد رہیں گے. اور ایک لفظ میں کہوں گا تو ہم سب کو اس کے ساتھ بولنا ہے. ہر حال میں ہم شیوائے اجداد رہیں گے. بولیں آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. سب بولیں آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. ہندوستان کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں غلام بنا سکے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. اور یہاں سے حاصل کرتا ہوں سنیں. مٹنے نہیں دیں گے کبھی ہم شان وطن کو. مٹنے نہیں دیں گے کبھی ہم شان وطن کو. چھوڑیں گے نہ ہم رابطۂ گنگ و جمن کو. گاندھی کے خیالات کو ٹیپو کے سخن کو. لٹنے نہیں دیں گے کبھی ہم اپنے چمن کو. ناکام ہمارے سبھی صیاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. اور ہم نے ہی لگائی تھی یہاں جان کی بازی. ہم نے ہی لگائی تھی یہاں جان کی بازی. ہر عہد میں ہم ہی رہے میدان کے غازی. گونجی ہے ہماری ہی یہاں نغمہ ترازی. ہے آج بھی تن من میں رواں خون حجازی. شیرین وطن کے لیے فرہاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. یہ صحن ہمارا ہے یہ ایوان ہمارا. گونچے ہیں ہمارے چمنستان ہمارا. خوشبو ہے ہماری تو یہ گلدان ہمارا. سب کچھ ہے گلستان پہ قربان ہمارا. مٹ جائیں گے دشمن ہمیں آباد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. ہم نے ہی سے گردش دوران سے نکالا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا حصہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں ان اشعار کے ان مصروں کے ذریعے سے ہم نے ہی اسے گردش دوران سے چھڑایا. آفاق پہ فرقوں سے قضا ہم نے سجایا. انگریز کو اس ملک کی سرحد سے بھگایا. یہ تاج محل لال قلعہ ہم نے بنایا. ہر دور میں تاریخ کو ہم یاد رہیں گے. آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. کہو انشاءاللہ آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے. اور بہت ہی قیمتی شعر. آج کل لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ان مصروں میں کہا گیا ہے. وہ ہمیں بے وقوف بھی سمجھتے ہیں, وہ ہمیں نادان بھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, تم ہندوستان کے دوسرے نمبر کے شہری ہو. نہیں,
دنیا سے کہو وہ ہمیں بے جان نہ سمجھے، احمق نہ تصور کرے، نادان نہ سمجھے، فرعون ہمیں عیش کا سامان نہ سمجھے، گلشن کو ہمارے کوئی شمشان نہ سمجھے، ہاں ہم ہی جواب ستم ایجاد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے۔ اور ایک دو شعر ہو۔ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان کیا پوری دنیا کا مسلمان یا آتنکوادی ہے، غدار وطن ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں وہ ان مصروں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم امن کے مشتاق ہیں، تم امن کے دشمن، ہم صاحب گلشن ہیں کہ تم صاحب گلشن۔ کون ہے ہندوستان کا مالک؟ ہندوستان کے مالک ہم ہیں۔ ہم امن کے مشتاق ہیں، تم امن کے دشمن، ہم صاحب گلشن ہیں کہ تم صاحب گلشن، ہم صاف یہ کہتے ہیں اجاڑو نہ نشے من، ورنہ تمہیں ڈس جائے گی نفرت کی یہ ناگن، جب تک یہ زمانے ہمیں شاد رہیں گے، آزاد ہیں آزاد تھے آزاد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے، جب تک کہ زمینوں پہ نہ آ جائے زمانہ، جب تک نہ کرے بند ہمیں زخم لگانا، جب تک نہ رکے ظلم کا پرہول فسانا، آئین کو جب تک نہ ملے اپنا ٹھکانہ، ہم تا دم آخر لب فرہاد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے، ہر حال میں ہم شیوے اجداد رہیں گے، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے۔ السلام علیکم۔